نفیسہ خاتون بیوہ تھیں۔ شکر ہے سر چھپانے کو اپنا گھر تھا۔ ان کے شوہر کی وفات پر بھائیوں نے بہت چاہا کہ نفیسہ بیگم مکان فروخت کر کے کسی بھائی کے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ نفیسہ بہن ان کی بڑی بہن تھیں۔ بھائیوں کی لالچی طبیعت اور نیتوں سے اچھی طرح واقف تھیں کہ ان کے لالچی بھائیوں کو ان کی تنہائی کی نہیں بلکہ وہ یہ مکان ہتھیانے کے چکر میں ہیں۔ دونوں بھابیاں جو اب تک شاک کی کیفیت میں تھیں، اب نفیسہ بیگم کو برا بھلا کہتے ہوئے فراڈن، مکار بڑھیا، گھنی بیگم کے القاب دیتے ہوئے السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ نفیسہ خاتون بیوہ تھیں اور ان کا اس دنیا میں دو لالچی بھائیوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی نہ تھی۔ شوہر سلیم بیگ 5 سال پہلے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ شکر ہے سر چھپانے کو اپنا گھر تھا۔ ان کے شوہر کی وفات پر بھائیوں نے بہت چاہا کہ نفیسہ بیگم مکان فروخت کر کے کسی بھائی کے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ نفیسہ بہن ان کی بڑی بہن تھیں۔ بھائیوں کی لالچی طبیعت اور نیتوں سے اچھی طرح واقف تھیں کہ ان کے لالچی بھائیوں کو ان کی تنہائی کی نہیں بلکہ وہ یہ مکان ہتھیانے کے چکر میں ہیں۔ نفیسہ بیگم کے شوہر سلیم بیگ جب حیات تھے تو وہ اکثر اس موضوع کو چھیڑا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، بیگم موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ہماری پوری زندگی کا حصول یہ ایک 120 گز کا گھر ہے۔ خدا کی اس دنیا میں بہت سے حقیقی اور غربا اور مستحق افراد موجود ہیں۔ میری دلی آرزو ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی حقیقی مستحق ہم سے آ کر ٹکرائے جس کے حوالے ہم اپنا یہ گھر کر جائیں۔ وہ اس میں رہے اور ہمارے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ کاش یہی گھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ورنہ بستور دیگر تمہارے بھائی اسے ہڑپ جائیں گے اور کبھی بھول کر بھی ہمارے لیے کلمہ خیر ان کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ میں سوچتا ہوں اگر تم مجھ سے پہلے گزر گئیں تو میں ایک دن بھی اس میں تنہا نہیں رہوں گا۔ اسے کسی ٹرسٹ کے حوالے کر کے خود بزرگوں کے ویلفیئر آشیانے میں منتقل ہو جاؤں گا۔ مگر تم سے پہلے اگر میری زندگی نے بے وفائی کی تو تم اپنے لالچی بھائیوں کو ہرگز یہ مکان نہ دینا بلکہ تم بھی اپنی زندگی میں ہی گھر کو کسی ٹرسٹ کے نام لگا دینا۔ نفیسہ بیگم اسے میری وصیت سمجھو۔ شوہر کی وفات کے بعد جب نفیسہ بیگم بھائیوں کے مکان بیچ دینے والی بات نہ مانی، بڑے بھائی خلیل نے بالکل آنا اور بہن کی خیر گیری کرنا چھوڑ دیا، جبکہ چھوٹا جمیل اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا کہ بالکل پڑوسی ہونے کے باوجود وہ غیر پڑوسیوں سے بدتر ہو گیا۔ نفیسہ بیگم کے والد نے ورثہ میں 2 مکان چھوڑے تھے، اس میں سے اپنی اکلوتی ماؤں جیسی بڑی بہن کو حصہ دینے کے بجائے دونوں بھائی ایک ایک مکان پر قابض ہو گئے۔ نفیسہ بیگم کا شوہر کے وفات کے سال بھر تک جمع پونجی سے گزارا ہوتا رہا، مگر جب کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو بڑے سے بڑا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ کیا اور اپنے گھر کے کل سامان کو ایک کمرے میں سمیٹ کر گھر کے بقیہ 2 کمرے، کچن، باتھ روم 2000 کرائے پر چڑھا دیا۔ کرایہ دار کی حیثیت سے آنے والی فیملی 4 بچوں اور میاں بیوی پر مشتمل تھی۔ بیوی کا نام نازش اور شوہر کا نام اعجاز تھا، جو کہ ایک کوٹھی میں باحیثیت ڈرائیور ملازم تھا۔ پہلے وہ کوٹھی کی ہی سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے، مگر جب اعجاز کے بچے کوٹھی کے لون میں کھیلتے اور شور مچاتے تو کوٹھی کی مالکن کو شور شرابہ برداشت نہ ہوتا۔ اسی لیے مالکن نے انہیں کہیں اور رہائش کا حکم دے دیا۔ اعجاز کے ایک بھائی کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ بھائی بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ جب کبھی اعجاز کا دل چاہتا، بھائی کے لیے اداس ہوتا تو وہ ملنے چلا جاتا تھا، مگر بھائی کبھی اس کے گھر نہ آیا۔ ادھر نازش بھی زمانے بلکہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں ستائی ہوئی لڑکی تھی۔ 6 سالہ شادی شدہ زندگی کا وقت دونوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں لایا تھا۔ ان 6 سالوں میں قدرت نے انہیں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ بیگم صاحبہ کے کوارٹر سے نکلنے کے بعد وہ ہراساں اس بات پر تھے 6000 تنخواہ میں کھائیں گے یا وہ مکان کا کرایہ ادا کریں گے، مگر یہاں بھی قدرت ان پر مہربان ہوئی اور نفیسہ بیگم جیسی مہربان و شفیق خاتون سے نہ صرف ان کی ملاقات ہوئی بلکہ نہایت ہی کم کرائے میں 2 کمروں کا صاف ستھرا گھر بھی مل گیا۔
دونوں میاں بیوی اس مہربان خاتون کے شکر گزار تھے۔ انہوں نے انہیں اور 4 چھوٹے بچوں سمیت سڑک پر خوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ اعجاز نازش دونوں ہی ماں باپ کے پیار کو ترسے ہوئے تھے۔ نفیسہ خاتون کی شکل میں ماں جیسی محبت ملی تو دونوں دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگے، انہیں اپنی حقیقی ماں کا رتبہ دینے لگے۔ نازش نے خوشی خوشی ان کے سارے کام اپنے ذمے لیے۔ اعجاز بھی صبح ان کی دعا لے کر کام پہ جاتا تھا۔ دونوں ان کا اسی طرح خیال رکھتے جیسے کوئی حقیقی بیٹا اور بہو اپنی ماں کا خیال کرتے ہیں۔ نفیسہ بیگم بھی انہیں قدم قدم پر مفید مشورے دیتی، ان کی خدمات اور توجہ کے سلسلے میں انہیں ڈھیر ساری دعائیں دیتی، ان کے بچوں سے بے انتہا پیار کرتی۔ اعجاز اپنے بچوں سے یہ کہتا کہ بیٹا یہ تمہاری دادی جان ہیں، انہیں دادی کہا کرو۔ نازش کہتی نہیں یہ تمہاری نانی جان ہیں، انہیں نانی اماں کہا کرو۔ بچے کبھی نانی کبھی دادی اماں کہہ کر پکارتے تھے تو ان کی روح کی ساری تشنگی دور ہو جاتی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی حقیقی رشتہ نہیں، اور جس سے نفیسہ خاتون کا خون کا رشتہ تھا، ان کا سگا ماں جایا پڑوسی جیسے خود انہوں نے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ جب شیر خوارگی میں ماں دنیا سے چھوڑ کر گزر گئی تھی، اس کا یہ حال کہ پچھلے 1.5 برس میں اس کے گھر کے فرد کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ بڑے بھائی نے کبھی ایک فون کر کے بہن کی خیریت دریافت کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ایک دن نفیسہ خاتون نے اعجاز سے کہا بیٹے مجھے صبح ٹیکسی لا دینا، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ آپ تنہا جائیں گی؟ کیا میں کام سے چھٹی کر کے آپ کے ساتھ چلوں؟ اعجاز احمد نے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہاری بیگم صاحبہ تمہیں چھٹی کرنے پر تم سے خفا ہوں گی، میں خود ہی چلی جاؤں گی، میں اب اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوں۔ نفیسہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ صبح انہوں نے ٹیکسی والے سے کورٹ چلنے کو کہا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ایک وکیل دوست سے مل کر کچھ ضروری کام نمٹائے، انہیں کچھ ہدایت دیں اور گھر واپس آ گئیں۔ نازش اور اعجاز بالکل بے خبر تھے کہ نفیسہ بیگم کہاں گئی ہیں اور کیا کرنے گئی ہیں۔ اسی شام وہ محلے میں موجود ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں گئیں۔ یہ سب کچھ ان کے پلان کا حصہ تھا جو کئی روز سے ان کے ذہن میں تیار ہو رہا تھا، اور جیسے ڈاکٹر اور وکیل صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ آج صبح نازش کو کچھ خلاف معمول لگا، اس لیے کہ نفیسہ بیگم ابھی تک بستر سے نہیں اٹھی تھیں، حالانکہ ان کا معمول تھا کہ وہ فجر سے قبل بیدار ہو کر اور نماز فجر سے فارغ ہو کر وظائف وغیرہ پڑھتی رہتی تھیں۔ نازش نے پہلے انہیں پکارا، پھر انہیں بیدار کرنے کے لیے ہاتھ سے ہلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ اتنے میں اعجاز بھی باتھ روم سے نکل کر ان کے قریب آ گیا اور نفیسہ بیگم کو اماں جان کہہ کر آوازیں دینے لگا، مگر بے سود، دونوں بہت ڈر گئے۔ نازش نے تو بہت زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اعجاز نے سب سے پہلے ان کے پڑوسی بھائی جمیل کو بلایا، وہ اور اس کی لالچی بیوی دونوں دوڑے چلے آئے۔ پھر اپنے شوہر سے بولی، تسلی کے لیے محلے کے ڈاکٹر کو بلا لاؤ اور بڑے بھائی کو بھی مطلع کر دو، مگر دیکھو ذرا ہوشیار رہنا، کہیں وہ تمہیں کوئی ہاتھ نہ دکھائیں۔ ابھی ڈاکٹر معائنہ کر رہا تھا کہ بڑا بھائی خلیل بھی جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے نفیسہ بیگم کے مرنے کی تصدیق کر دی، ان کا منہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ پورے محلے کو بھی نفیسہ بیگم کے گزر جانے کی خبر کر دی گئی۔ آنن فانن محلے والوں سے گھر بھر گیا۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ آیا کہ نفیسہ بیگم بیمار تھیں۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جمیل نے دیکھا تو ان کے بہنوئی سلیم بیگ کے وکیل دوست آئے تھے اور کہہ رہے تھے، مجھے نفیسہ بھابھی سے ملنا ہے۔ اب آپ ان سے مل نہیں سکتے، ابھی کچھ دیر قبل ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھائی جمیل نے رونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب ایک طرف لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نفیسہ بیگم نے آرام سے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ جس نے دیکھا دہشت خوف سے اس کے چیخیں نکل گئیں۔ حاضرین ڈرانے کی ضرورت نہیں، میرا وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہے، یہ مجھے آپ سب اہل محلہ اور خصوصاً اپنے بے پرواہ بھائیوں کو بلانے کے لیے ڈرامہ رچانا پڑا، جس سے نازش اور اعجاز بالکل بے خبر تھے، مگر ڈاکٹر اور وکیل صاحب میرے ہم راز تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی نصیحت بلکہ وصیت کے مطابق اپنا یہ گھر اپنے ان خدمت گزاروں اور مجھے دل و جان سے ماں سمجھنے والے بچوں نازش اور اعجاز کے نام کر دیا ہے، جو در حقیقت اس کے حقدار ہیں۔
اعجاز اپنی محدود آمدنی اور رزق حلال سے شاید ہی زندگی بھر اپنا ذاتی مکان بنا سکے، اس لیے میں نے کل کورٹ جا کر اپنا یہ گھر ان دونوں کے نام کر دیا ہے۔ مجھے یہ سب ڈرامہ اس لیے رچانا پڑا۔ میں اگر چپ چاپ ایسا کرتی تو میرے یہ دونوں دنیا پرست اور لالچی ماں جائے میرے مرنے کے بعد ان مظلوموں کو بہت تنگ کرتے۔ ان دونوں اور آپ سب اہل محلہ کو ایک ساتھ جمع کرنے کا یہی طریقہ میری سمجھ میں آیا کہ میرے مرنے کی خبر پر بھائیوں سمیت سب آئیں گے اور سب کی موجودگی میں بھائیوں کو خبردار کر دوں گی کہ میرے مرنے کے بعد اس گھر کے مالک نازش اور اعجاز ہیں۔ لائیے وکیل صاحب، گھر کی منتقل شدہ فائل دے دیجیے تاکہ سب کی موجودگی میں اسے اس گھر کے وارثوں کے سپرد کر سکوں۔ نفیسہ بیگم نے وکیل سے فائل لے کر اعجاز کے حوالے کر دی۔ ان کے دونوں بھائی منہ بسوڑتے ہوئے اپنی بیویوں کو چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ دونوں بھابیاں جو اب تک شاک کی کیفیت میں تھیں، اب نفیسہ بیگم کو برا بھلا کہتے ہوئے فراڈن، مکار بڑھیا، گھنی بیگم کے القاب دیتے ہوئے روانہ ہو گئیں۔ بعد میں نفیسہ بیگم نے چائے اور دیگر لوازمات سے اہل محلہ کی خاطر مدارت کر کے انہیں رخصت کیا۔